إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی اسلامی بھائیوں، جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں وہ بہت اور مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، جس کی قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت فضیلتیں آئی ہیں، جس کو شعبان کہتے ہیں۔ یہ شعبان لفظ شعیبہ اور تشعبہ سے مل کر کے بنا ہے۔ حضرت امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں پھیل جاتی ہیں، کیونکہ شعبان کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں۔ اس لیے اس مقدس اور بابرکت مہینے کے اندر جو اللہ کا دیوانہ، اللہ کا مستانہ، اللہ کا بندہ اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، خوب نفلیں پڑھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ بہت مقدس مہینہ ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس اور بابرکت مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے وہ امت مسلمہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نفلیں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ اس قدر روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ سن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس رات کے اندر، یعنی اس میں ایک شب بارات ہوتی ہے، اس رات کے اندر جن بندوں کا اس سال میں انتقال ہونا ہوتا ہے، جن کی روح قبض کی جانی ہوتی ہے، ان سب کی فہرست بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ملک الموت کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا موت کا وقت اسی حالت میں لکھا جائے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے میں ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہوں۔ اس لیے جو اللہ کا بندہ، اللہ کا دیوانہ، اللہ کا مستانہ اور یہ چاہتا ہے کہ میرا نامہ اعمال یا میرا موت کا وقت اس طرح لکھا جائے کہ میں اللہ کے سامنے سجدے میں ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اس مقدس اور بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کرے اور روزے رکھے اور اس مہینے کی قدر کرے۔ یہ مقدس مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں پورے مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور بعض روایتوں سے یہ بھی ملتا ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ الغرض آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے روزہ رکھنے کا ثبوت بہت سی احادیثوں میں ملتا ہے۔ البتہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کے لوگوں کو، اپنی امت کو 15 شعبان کے بعد ازراء شفقت، اس لیے ازراء شفقت اپنی امت کے لوگوں کو منع فرمایا ہے روزہ رکھنے سے۔ اس لیے میرے دوستو،
تاکہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے تاکہ جو اگلا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ مقدس مہینہ آنے والا ہے اس کی تیاری شروع کریں اور ہم خوب کھائیں، اور جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سامنے بہت جلد آنے والا ہے اس مقدس مہینے کے ہم تمام روزے رکھیں اور اس کی دیگر عبادتیں اچھی طرح ادا کر سکیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادراج شفقت اپنی امت کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ان تمام وجوہ کے اعتبار سے یہ مہینہ بہت مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں ایک شب بارات بھی ہے، ایک شب بارات بھی ہے۔ شب بارات کس کو کہتے ہیں؟ شب بارات یہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ 15ویں تاریخ یعنی 14 شعبان کی 14 تاریخ کے بعد جو شام ہوتی ہے اس شام سے لے کر کے جو رات آتی ہے یہ وہ وقت ہے، اس کو شب بارات کہتے ہیں۔ میرے دوستو شب بارات اس کو کہتے ہیں، بارات کے معنی بری ہونے کے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر، اس شب بارات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو جو رات دن خطاؤں میں مشغول رہتے ہیں، جو رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت اور مقدس رات میں ان کو جہنم سے رہائی اور چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اس رات کو شب بارات یعنی جہنم سے خلاصی کی رات کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں بہت سی روایتیں منقول ہیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے میرے پاس سے اٹھے تاکہ میری نیند میں خلل نہ ہو، تاکہ میری نیند خراب نہ ہو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے باہر تشریف لے گئے، فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ مجھ کو یہ اندیشہ ہوا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باہر جا کر کے دیکھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر تھے، یعنی جو قبرستان تھا، مدینہ طیبہ کا جو قبرستان تھا وہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، دیکھ کر کے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا یہ تیرے دل میں یہ خیال آیا، کیا تجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا، تیرے ساتھ ناانصافی کا برتاؤ کرے گا؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ شاید آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو سنو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ نہیں، آپ جانتے ہو کہ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب بارات ہے، جس کو میں اور آپ شب بارات کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ بہت مقدس اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ کلب یعنی جو بہت زیادہ بکریوں کو رکھتے تھے، ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ایسے لوگوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات کے اندر فرماتے ہیں کہ جن کے اوپر جہنم کی مہر لگ جاتی ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جانے کا فیصلہ سنا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات کے اندر معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب بارات کی رات میں آپ بہت زیادہ عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب شب بارات آتی ہے 14ویں تاریخ کی غروب ہونے کے وقت سے لے کر کے
صبح صادق تک یہ اعلان کرتے رہتے ہیں، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی گناہوں کو معاف کرانے والا تاکہ میں اس کی گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی روزی کا طالب، ہے کوئی رزق حلال کا طالب تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی پاکیزہ رزق کا چاہنے والا تاکہ میں اس کو رزق حلال عطا کروں، ہے کوئی مبتلا مصیبت جو بلاؤں میں جو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو تاکہ میں اس کی مصیبتوں کو دور کروں۔ صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور تمام مخلوق پر تجلی فرماتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں، اپنی تمام مخلوق کو اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں، لیکن ان میں چند لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس اور بابرکت رات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جو کینہ کرتے ہیں، جو ایک دوسرے سے آپس میں بغض رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے ہیں، اور یاد رکھنا وہ لوگ ہیں جو اپنا پاجامہ یا تہبند یا پینٹ وغیرہ جو اپنا تہبند یا پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنی زندگی کے اندر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پاجامہ یا ہمارا تہبند کہاں ہے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند باتوں پر مجھے بھی اور ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مقدس مہینہ جو چل رہا ہے شعبان المعظم کا، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔